دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اس چیز کی حقیقت کو تلاش کریں گے کہ پاکستان کیسے مقروض ہوا، حکمران عوام کو کس طرح پاگل بناتے ہیں، ٹیکس کا پیسہ کہاں جاتا ہے، ترقی یافتہ ملکوں کا بیڑا کس طرح غرق کیا جاتا ہے۔ تو آئیے اس حقیقت کی طرف رواں دواں ہوتے ہیں۔ جب کوئی ترقی پذیر ملک اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کی کوشش کرتا ہے تو دنیا بھر کے مالیاتی اداروں اور بینکوں کے کنسورشیم کے نمائندے ڈالروں سے بیگ بھر بھر کر لمبے چوڑے ترقیاتی منصوبوں کے ساتھ وہاں یلغار کر دیتے ہیں، اور اس ملک کی بیوروکریسی اور حکومتی کارپردگان سے مل کر ایسے پرکشش منصوبے بناتے ہیں جو ترقی یافتہ ملکوں میں موجود ہوتے ہیں، لیکن ترقی پذیر ملکوں کو فی الحال ان کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ ابھی ان کے بنیادی ضروریات، تعلیم، صحت اور بجلی پانی جیسے مسائل بھی حل ہونا باقی ہوتے ہیں۔ یہ نمائندے بیوروکریسی اور حکومتی ارکان کو بھاری کمیشن بطور رشوت آفر کرا کے منصوبے جاری کرا دیتے ہیں اور ان کے لیے بھاری سود کے ساتھ قرض دے دیتے ہیں۔ اس کے بعد یہ قرض کبھی نہیں اترتا، عوام سے ٹیکسوں کا پیسہ اس کے سود میں چلا جاتا ہے اور قرض پھر بھی ادا نہیں ہوتا، بلکہ سود وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا جاتا ہے، کیونکہ شرح اور شرائط ہی ایسی ہوتی ہیں۔ پھر یہ مالیاتی ادارے اور بینک اس ملک کی معیشت کو اپنے کنٹرول میں لے لیتے ہیں، بجٹ ان کی ہدایت کے مطابق بنتا ہے اور اس میں ٹیکس ان کی مرضی سے لگتے ہیں، کیونکہ جو قرض دیتے ہیں ان کے نمائندے ان منصوبوں کے نگران بھی ہوتے ہیں جس کی وہ بین الاقوامی معیاری تنخواہ بھی وصول کرتے ہیں اور حکم بھی چلاتے ہیں۔ جو رقم وہ دیتے ہیں وہ چند سالوں میں ہی وصول کر لیتے ہیں، لیکن ہندو مہاجنوں کی طرح ان کا قرض ویسے کا ویسے ہی موجود ہوتا ہے، اور ملک کو کیا فائدہ ہوتا ہے کہ چند بڑے شہروں میں ایک محدود آبادی اس سے فائدہ اٹھاتی ہے، جبکہ عوام کی اکثریت جو ٹیکسوں کی صورت میں اس قرض کا سود ادا کرتی ہے، انہیں ایسی سہولتوں سے فائدہ اٹھانے کا کبھی موقع ہی نہیں ملتا۔ میٹرو بس، اورنج ٹرین منصوبے اس کی مثال ہیں۔ اس کی بجائے اگر یہ رقم صحت اور تعلیم پر لگائی جائے تو آج ان شعبوں کی حالت اتنی خراب نہ ہوتی، یا اس رقم سے ڈیم بنائے جائیں تو آج ملک میں توانائی اور پانی کا بحران پیدا نہ ہوتا۔ صرف اپنے کمیشن کے لیے کارپردازانوں نے 20 کروڑ عوام کو عالمی مہاجنوں کے ہاتھ گروی رکھ دیا، اور یہ مہاجن کون ہیں؟ سود خور یہودی، جنہوں نے پوری دنیا کی معیشت کو اپنی مٹھی میں اس طرح لے رکھا ہے، حتیٰ کہ امریکہ جیسا ملک بھی ان کے ہاتھوں یرغمال ہے اور ان کی مرضی کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ تمام مسلم ممالک کو بھی انہوں نے اسی طرح عملاً غلام بنا رکھا ہے، جبکہ خود وہ ان آسائشوں اور سہولتوں کے غلام نہیں، اس لیے مقروض بھی نہیں، جبکہ ہم اس لیے مقروض اور غلام اور تباہ حال ہیں کہ ہم چادر سے بڑھ کر پاؤں پھیلاتے ہیں، جس کے لیے بہرحال کڑی شرائط پر قرض لینا ہی پڑتا ہے۔ اگر ہم عیاشیاں چھوڑ دیں تو ہمیں قرض لینا ہی نہ پڑے۔ ان یہودی مہاجنوں کا طریقہ واردات بالکل ہندو مہاجنوں جیسا ہے کہ وہ بھی شادی بیاہ، منگنی اور پیدائش پر خواہ بن کر دھوم دھام کرنے کے لیے بن مانگے قرض دے دیتے ہیں اور سادہ کاغذ پر انگوٹھے لگوا کر من مرضی کی شرائط اور سود لکھ لیتے ہیں، جس کے بعد قرض خواہ کی زمین، جائیداد اور ڈنگر اور نقد رقم اور فصل قرض کا سود ادا کرنے کے باوجود ایک دن مہاجن کی ہو جاتی ہے۔ ناظرین، ہماری ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر کیجئے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا اور اپنے دوستوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔